بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں تمام کے تمام طلباء و طالبات؟ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ۔ تو جناب یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا، اور اردو کی کلاس میں مس انجم آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ابھی کلاس میں نہیں آئے ہیں وہ جلدی جلدی کلاس میں آ جائیں۔ میں نے آپ کو اپنی پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اپنی پڑھائی کی طرف بہت اچھی طرح سے توجہ دیجیے۔ بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ نے بہت زیادہ کر لی ہیں، اب صرف اور صرف اپنی پڑھائی کی طرف آ جائیے، اپنی پڑھائی کی طرف فوکس کیجیے۔ اور جناب پچھلے سبق میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ابھی ہماری کلاس نہیں لے رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ ریکارڈڈ کلاسز بھی ہو رہی ہیں اور جو ہے لائیو کلاسز بھی ہو رہی ہیں، تو ان کو یہ میسج کنوے کر دیجئے تاکہ ان کی بھی پڑھائی کا لاس نہ ہو اور وہ کلاسز پراپر طریقے سے لے سکیں۔ آپ کو نوٹس کے بارے میں، بک کے بارے میں اور ڈیلی لیسن کے بارے میں پچھلے سبق میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا تھا۔ تو میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ حمد ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہم حمد کی تشریح کریں گے اس میں ہم نے شاعر کا تعارف بھی دینا ہے، سبق کے حوالے کے ساتھ ساتھ، نظم کے حوالے کے ساتھ ساتھ ہمیں شاعر کا تعارف بھی دینا ہے۔ تو اسی ریفرنس سے آج کا میرا جو عنوان ہے آپ کی اردو کی کلاس میں وہ ہے نظم حمد کی تشریح۔ نظم حمد کی تشریح کے لیے سب سے پہلے حوالہ لکھیں گے، اور حوالے کی ہیڈنگ ڈال کر آپ نے لکھنا ہے وہی جو ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ یہ نظم حمد ہماری اردو کی درسی کتاب سے لی گئی ہے اور اس کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ ایک اور ہیڈنگ ڈالیں گے اور وہ ہیڈنگ ہوگی شاعر کا تعارف۔ شاعر کے تعارف میں آپ نے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کے بارے میں وہ تمام باتیں لکھنی ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ تیسری ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے تشریح۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے ہر شعر کی تشریح کرنی ہے۔ میں نے حوالہ اور شاعر کا تعارف آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اب میں ڈائریکٹ آپ کو ہر شعر کی تشریح کراؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں شعر نمبر 1 کی طرف۔ پہلا شعر ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ یہ نظم حمد کا پہلا شعر ہے۔ اس شعر کی خالص بنیاد فلسفہ وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود کا تصوف کا سب سے اہم فلسفہ ہے، یعنی وحدت الوجود تصوف کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک وجود ہے اور وہ وجود خدا کا ہے، اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ اس کی حیثیت فریب نگاہ سے زیادہ نہیں۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ کائنات میں حسن حقیقی کے جلوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، خواہ وہ چاند کا جلوہ ہو یا ستاروں کی چمک ہو، وہ سبزہ زاروں کی طراوت ہو یا پھولوں کی مہک ہو، وہ ہوا کا فراٹا ہو یا فضا کا سناٹا، وہ آبشاروں کا ترنم ہو یا کوثروں کا تکلم۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مختلف روپ ہیں اور مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہے تجلیات تیری۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کچھ اور بھی موجود ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہاں ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں خواجہ میر درد نے کتنا اچھا شعر کہا ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ یعنی اس ارض و سما اور اس کی ہر چیز کا خالق و مالک فقط اور فقط اللہ ہی ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی مظہر ہے، ذرے ذرے سے اس کا جلوہ ظاہر ہو رہا ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے
تو ہر ایک چیز میں اسے حسن حقیقی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ میں نے شعر نمبر 1 کی جب تشریح کی تو اس تشریح میں میں نے دوسرے شاعروں کے اشعار بھی شامل کیے ہیں۔ تو شعر کی تشریح کا یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس شعر کی تشریح میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے شاعر کے لکھے گئے اس کے ریفرنس دینے کے لیے وہ اشعار اگر آپ اپنی تشریح میں ایڈ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی تشریح بہت عمدہ اور بہت اچھی معلوم ہوگی اور پڑھنے والے پر اچھا تاثر چھوڑے گی اور آپ کو ایگزام میں مارکس بھی اچھے ملیں گے۔ دوسرا شعر ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ یہ حمد کا دوسرا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انسان 5 حواسوں کا قیدی ہے اور اس کی عقل محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ممکن نہیں، کسی میں یہ طاقت، قدرت اور ہمت نہیں کہ خدا کو اپنے تصور میں لا سکے۔ وہ ہر ایک کے گمان اور خیال سے باہر ہے۔ انسان میں وہ قوت و برداشت ہی نہیں کہ اس کا تصور کر سکے۔ راغب مراد آبادی نے کیا خوب کہا ہے، کس طرح تو خیال میں آئے، کس طرح تو خیال میں آئے، جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ اس شعر پر میں اس شعر کی تشریح ختم کرتی ہوں۔ اچھا، یہ تشریح کرنے کے بعد اس شعر کی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس شعر میں 5 حواس خمسہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ حواس خمسہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں آپ کی دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت، کسی چیز کو فیل کرنے کی صلاحیت جسے محسوس کرنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ تو یہ صلاحیتیں جو ہیں حواس خمسہ کہلاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، اور یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ حواس خمسہ کہلاتی ہیں۔ تو اس شعر کا جو تشریح تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن اس کے لفظی معنی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان صرف کو حواس خمسہ یعنی صرف محسوس کر سکتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اس کا جو تصور ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ اس کا اتنی لامحدود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ سناتی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، تاب نہیں لا سکیں گے میرے جلوے کی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بضد ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھلک اپنی دکھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس جھلک کی تاب نہ لا سکے اور اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور شاعر اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے ناچیز بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے خیال میں بھی اللہ تعالیٰ کو لائیں۔ تو جناب تیسرے شعر کی طرف آ جائیے۔ اب شعر کا نظم حمد کا تیسرا شعر ہے، بنائی ہے تو نے کیا یہ خوب چھت، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اچھا، اب اس شعر میں اچھا حوالہ اور شاعر کا تعارف میں بتا چکی ہوں، وہ آپ نے ہر شعر میں لکھنا ہے۔ میں ہر شعر کی صرف آپ کو ابھی تشریح بتا رہی ہوں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس وسیع و عریض زمین کی بہترین چھت آسمان ہے، جس نے اس پوری زمین کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے، اور اس کا کوئی کونا بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ادنا سا مظہر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھی اس شعر کی تشریح۔ اب میں آپ کو اس کے لفظی معنی بتاتی ہوں کہ اس کے لفظی معنی کیا ہیں۔ شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بنائی ہے تو نے
کیا خوبصورت چھت، یعنی چھت یہ آسمان کو کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ آسمان سے ڈھکی ہوئی ہے، اور آسمان جو ہے وہ فضا میں معلق ہے، وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے۔ وہ زمین پر اس لیے نہیں گرتا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری کو شاعر کہہ رہے ہیں کہ تو نے کیا خوبصورت چھت بنائی ہے جو زمین کے اوپر موجود ہے، اور اس میں سارے عالم کی کھپت کا مطلب ہوتا ہے ایڈجسٹ ہو جانا۔ جیسے اگر بہت سارے لوگ ہیں اور جگہ کم ہے یا جگہ زیادہ ہے تو کہتے ہیں سب اس میں کھپ جائیں گے، یا آپ کسی چیز میں سامان ڈال رہے ہیں اور اس کو زبردستی بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ بھائی اس کی کھپت بہت زیادہ ہے اور یہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر پوری کی پوری بھر جائے گی۔ یا اس کے علاوہ میں 2-3 معنی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ اب آپ کو جو ہے اچھی طرح سے لفظ کے معنی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ تو یا پھر جو ہے کسی مارکیٹ میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ ڈیلیور کی جاتی ہے، وہ زیادہ، جیسے گرمیاں ہیں، گرمیوں میں مشروبات جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں دکانداروں کو دیے جاتے ہیں۔ کیوں اور کہا کیا جاتا ہے، اکثر جو وہ لینگویج یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ بھئی آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، کولڈ ڈرنک کی، آئس کریم کی مارکیٹ میں بہت کھپت ہے، یعنی جتنی دے دو اتنی ہی کم ہے، تو کھپت ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4 ہے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ یہ حمد کا چوتھا شعر ہے۔ اب اس کی تشریح سنیے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کی زیب و زینت ستارے ہیں۔ یہ رات کو جب چمکتے اور جگمگاتے ہیں تو آسمان پر نور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے کہ اس نے ستاروں کو اتنی روشنی عطا کی ہے کہ جو آسمان کی رونق بڑھا دیتے ہیں اور اس کو قابل دید بنا دیتے ہیں۔ یہ تو تھی تشریح۔ اب اس کے لفظی معنوں کی طرف آئیے۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو مثالوں سے آپ کو اس شعر کی تشریح واضح کرتی ہوں تاکہ آپ اپنے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر جو تارے نظر آتے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں، رات کے ٹائم آتے جاتے کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نہیں نظر آتے ہیں، اور آسمان جو اللہ تعالیٰ نے چھت کی مانند ہمیں دیا ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ان ستاروں کی وجہ سے ہی ہے۔ جب یہ ستارے چمکتے ہیں تو آسمان پر نور ہو جاتا ہے، یعنی روشن ہو جاتا ہے، آسمان روشن ہو جاتا ہے، اور اندھیری کالی رات میں جب چاند ستارے آسمان پر چمک رہے ہوتے ہیں تو یہ رات کے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تارے اور چاند نہ ہو تو رات کا اندھیرا اتنا خوفناک ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، یعنی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے، اتنا زیادہ اندھیرا اور سناٹا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھت پر آسمان بنایا، اور آسمان کسی پلرز پہ نہیں کھڑا ہوا، وہ صرف فضا میں معلق ہے اللہ کے حکم سے، اور آسمان کی زیب و زینت کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ نے ستارے چمکتے دمکتے ہوئے لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی شعر نمبر 4 کی تشریح۔ آج کے سبق میں میں نے آپ کو شعر نمبر 1 سے لے کر شعر نمبر 4 تک کی تشریح میں نے کرائی ہے۔ میں مزید اس لیے نہیں آپ کو ایک ساتھ کرا رہی تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اچھی طرح سے اس کو لکھ لیں، صاف اور واضح الفاظ میں اس کو لکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو ان نوٹس میں اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ جب آپ کو اس کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسرے سبق میں آپ کو اس کے مزید اشعار کی تشریح کراؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے، اور ساتھ میں پھر وہی آپ کو نصیحت جو ہر سبق میں ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ابھی کلاس نہیں لے رہے ہیں ان کو آپ بتائیے، ان کو موٹیویٹ کیجئے کہ کلاس میں آ جائیں اور کلاسز لیجئے، اپنی ریکارڈڈ کلاسز بھی سنیے، اپنی کاپیز مینٹین کیجئے، اور اپنی جو اٹینڈنس ہے اس کو 100% بنائیے۔ جو آپ کی لائیو کلاسز ہوں گی اس میں باقاعدہ آپ کی اٹینڈنس لگے گی، اور ہر اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس 100% ہونا لازمی ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ جو بھی اسباق آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان دنوں میں، یہ تمام کے تمام اسباق ریپیٹ نہیں ہوں گے، ان کا ریویژن نہیں ہوگا۔ اس کی مین وجہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اردو کا سلیبس بہت زیادہ ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے منتھلی اسسمنٹ بھی ہوں گے، اس لیے اس کو بہت لائٹ نہیں لیجئے۔ ان تمام چیزوں کو جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں ہر سبجیکٹ کی، ان کو یاد کیجئے، نوٹ ڈاؤن کیجئے، اور تاکہ آپ کی اسسمنٹ کی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ اس منتھ کے اینڈ میں آپ کے اسسمنٹ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں گے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔